بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, آج آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی. ہاں جی, تھکا تھکا آپ لگ رہا. صبح جلدی اٹھے, کیوں اٹھے اور کہاں گئے تھے آپ؟ بڑی ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے آج جو وہ شاعر اور نوجوان لاپتہ احمد فرات, تو ان کی آج پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جی سر. تو آپ کو پتہ ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے سیکٹر کمانڈر اور وہ باقی لوگوں کو بڑے بڑوں کو بلایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم بھی ایک رپورٹر کی کیا خواہش ہوتی ہے یار کہ بڑے لوگوں کو قریب سے دیکھے, ہیپننگس دیکھے. میں بھاگم پہنچا تیاری میں کہ سیکٹر کمانڈر صاحب بھی آئے ہوں گے, تو ہم بھی دیکھیں وہ کیسے ہوتے ہیں. مجھے وہ ندیم افضل چاند کا وہ یاد آ گیا جی. جملہ جو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ہم بڑا سنتے تھے ڈی جی آئی سی فیض حمید کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا, تو وہ جب ہم بیٹھتے تھے تو وہ آگے بیٹھتے تھے, ہم کہتے تھے یہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی. تو ہم یہ کہنا چاہتے یار یہ سیکٹر کمانڈر ٹھیک ہے. آئی ایس آئی. تو وہ لیکن ہیپننگ نہ ہو سکی, بدقسمتی سے موقع نہیں ملا, وہ مصروف تھے شاید. تو وہ امید بھی یہی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے. صحیح ہے. تو لیکن اس چیز میں ایک اچھی چیز یہ ہوگی, اس اچھی میں بھی ایک پیچیدگی ہے ابھی, وہ آپ اس میں بتائیے گا. اچھی چیز یہ ہوگی کہ اٹارنی جنرل صاحب نے انہیں کہا کہ یہ جو صاحب ہیں احمد فرات, جن کے ہم لاپتہ ہونے کی بات کرتے رہے ہیں, یہ آزاد کشمیر میں دھیر کوٹ کے پاس کوئی پولیس اسٹیشن ہے, وہاں پہ ان پہ کوئی پرچہ درج ہوا ہے. تو یہ اطلاعات کے مطابق وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. جس پہ پھر معاملہ میرا خیال ہے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ محسن اختر کیانی نے ختم اس پہ کیا کہ جو بھی باتیں ہوئیں اس کو میں, چونکہ وہ آ چکی ہیں کافی, دہراتا نہیں. انہوں نے کہا جی میں اس کیس کو پھر بھی ڈسپوز آف نہیں کر رہا. ان کی کوشش تھی کہ آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیں, بندہ ایک تھانے میں پایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک وہ بندہ گھر نہیں پہنچ جاتا میں اس کو ڈسپوز آف اس کیس کو نہیں کروں گا. چلیے شکر ہے, کم از کم پتہ تو چل گیا. پتہ نہیں چلا نا بھائی, جب دیر کو وہ تھانے میں نہیں ہے. وہ جب ان کی اہلیہ وہاں پہ چلی گئیں, اچھا. جو اب ان کی وکیل ایمان حاضر مزاری کا ٹویٹ بھی آیا, ٹھیک ہے. جب وہ وہاں پہ آپ دیکھیں نا پنڈی سے دھیر کوٹ اور باغ کے علاقے میں جا کے, وہاں پہ ان کو ایک پرچہ تھما دیا گیا جس میں کہا گیا کہ یہ بندہ تو آگے مظفر آباد پولیس کا ایس ایچ او آیا تھا, تو اس نے کہا جی کہ یہ فلاں فلاں میں ہمیں مطلوب ہے, تو وہ لے گئے یہاں سے. اچھا, ابھی تک ان کا ویئر اباؤٹس کنفرم نہیں ہوا. کنفرم بھی ہوں گے لیکن وہ آگے یہ وہی ہو رہا ہے نا جو پھر بدقسمتی سے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا, کبھی ایک تھانے, کبھی ایک صوبے, کبھی ایک تھانے. تو وہ چونکہ کشمیر سے تھے, کشمیر کے متعلق انہوں نے باتیں کی, تو وہ جورسڈکشن ادھر رکھ دی. تو وہ بیچارے احمد فرات تو ہیں لیکن ایک فریاد ہی رہ گئے ہیں ابھی تو یار. اچھا دیکھیں, ویسے پتہ نہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں ایک آخری بات, ان پہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو پل ہے وہ اس کا مظفر آباد سے آگے جب اترتے ہیں تو وہ پل کے قریب کوئی گاڑی رکی, اور ہاں اس سے آگے کوئی وہاں پہ پولیس کے ساتھ کوئی بدمزگی ہوئی, تو اس بندے پہ پرچہ درج کیا جس کی تاریخ 29 مئی درج ہے. جی 29 مئی کو. وہ بندہ غائب ہے. 15 مئی سے وہ غائب ہے, بندہ غائب ہے. 29 مئی کو وہ پولیس سے لڑائی کر لیتے ہیں. تو ویسے غائب نہیں تھا عمل کے, ویسے ہم لاپتہ کہتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے یار کہ پتہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آج کورٹ میں ایک اور پاگل پن بھی سنا ہے کوئی ہوا ہے, وہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ دونوں طرف سے میرا خیال ہے ہوا ہے جی, وہ غریب قسم کا. ہوا کیا ہے؟ دیکھیں ایک سیاسی فرسٹریشن ہے. جو عدت کا کیس ہے عمران خان کا, پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں, چیئرمین ہیں, ان کا عدت کا کیس آپ کو پتہ ہے, اس میں جو الیکشن سے ایک دن پہلے ہی اس میں سزا دی گئی تھی, وہ کیس چلتا آ رہا تھا. اور جو آج فیصلہ نہیں سنانا تھا نا, وہی تو مسئلہ ہوا نا. فیصلے والے دن آرگیومنٹس کی قسطیں چلیں, پھر ایک دفعہ ان کے خاور مانیکا کے وکیل نے دوبارہ سے کچھ آرگیومنٹس کی, وہ ایک انہوں نے چلائی. حالانکہ بڑے اچھے وہ کرمنل پروسیکیوشن کے وکیل ہیں, رضوان عباسی صاحب, وہ لمبا کرتے گئے. پھر اینڈ پہ جب فیصلے کا وقت آیا, جو اطلاعات آئی ہیں, چونکہ یہ ایک علیحدہ کورٹ تھی, میں تو وہاں نہیں تھا, تو کورٹ کے اندر ہی یہ جو ہیں مانیکا صاحب, خاور مانیکا صاحب نے کورٹ پہ پھر دوبارہ کہا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں اور اس کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کریں. اور پھر انہوں نے جس طریقے سے اپنے ایک سٹائل میں وہاں پہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں, برا بھلا کرنا شروع کر دیا, اور ایک انہوں نے کیاس کریٹ کرنے کی کوشش کی, جس میں جج جو ہے وہ اٹھ کے باہر چلے گئے. اور بعد میں جب خاور مانیکا جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ نعرے لگاتے ہوئے نکل رہے تھے کورٹ سے باہر, وہ جب نعرے لگاتے ہوئے آگے جا رہے تھے تو کسی پی ٹی آئی کے وکیل نے ان کو ایک کوئی گھونسا یا مکہ مارا اور وہ زمین پہ گر گئے.
مقصد یہ کہ دونوں طرف سے ایک عجیب قسم کا نہیں ایک عجیب قسم کا بدمزگی والا سیاسی ماحول ہے. دیکھیں ایک کیس کا جو اب شاہ رخ ارجمند ہیں جو جج ہیں, انہوں نے تو اپنا ایک لیٹر لکھا ہے فیصلے کا, ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے انہوں نے کہ یہ کیس اس طرح چل رہا تھا, آرگیومنٹس ہو گئے تھے. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انٹینشنلی لگ رہا تھا کہ یہ کیس کو لنگر آن کرنے کی ان کی طرف سے کوشش تھی. انہوں نے کہا جی کہ اب آپ مجھے بتائیں میں فیصلہ سناؤں یا اس کو کسی اور عدالت میں منتقل کروں. مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلہ پھر ٹل گیا. تو یہ پاگل پن جو سیاسی ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو دیکھے نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں جو مسلم لیگ نون کی کل دوبارہ اب وزیر اعظم تو نہیں بن سکے نواز شریف, تو صدر بن گئے, اور صدر تو بنے نہیں یار. تو لیکن ان کی بھی جو فرسٹریشن آپ دیکھیں, وہ شہباز شریف نے جو کچھ عدالتوں کے بارے میں کہا وزیر اعظم نے, اور اس کے بعد جو نواز شریف نے عمران خان کے بارے میں کہا, ایک طرح سے ایک اس طرح کی فرسٹریشن بتا رہی ہے کہ ابھی کہیں سے بھی کچھ ہو نہیں رہا یار. نہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جوڈیشری کی اور حکومت کی ایگزیکٹو کی لڑائی نہیں نظر آ رہی ہے. نہیں جوڈیشری کی اور ایگزیکٹو کی لڑائی نہیں ہے, یہ جوڈیشری کی اور ان کی لڑائی ہے, لیکن لڑے گی ایگزیکٹو, وہ تو سامنے تو وہی ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے. تو یہ رزلٹ کیا نکلے گا حضور؟ مجھے تو ابھی تک تو دیکھیں کوئی رزلٹ نہیں لگ رہا. رزلٹ صرف اور صرف ایک پاگل پن ہے. اور ویسے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا ملک ہے کہ یہ عجیب سا ایک ملک کے پاگل خانہ بن گیا, خدا نہ خواستہ. لیکن اس سارے پاگل پن میں صرف ایک بندہ ہے جو چل کر رہا ہے. کون؟ محسن نقوی. اچھا وہ کیسے؟ وہ سکون میں ہے. آپ کہیں ان کو آپ نے کبھی دیکھا ان کو ٹینشن؟ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر یقیناً فرسٹریٹڈ ہوں گے. جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں انہیں نہیں مل رہے, اسی طرح دوسرے بڑے گھر والے بھی, وزیر اعظم بھی, وہ جو چاہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کو قابو کر لیں گے وہ نہیں ہو سکے. عمران خان اپنی جگہ فرسٹریٹڈ ہے کہ وہ جیل سے نہیں نکل پا رہے. ٹھیک ہے, اس ساری چکر میں صرف ایک ہمارے وزیر داخلہ ہے جو بالکل سکون میں ہے, مستی میں, موج میں ہے. آج وہ ویسے بھی چھٹیاں تو نہیں خیر کہتے ہیں, آفیشیل ٹور ہے, برطانیہ گئے ہیں, پھر وہ ویٹیکن جائیں گے. اچھا تو کچھ دن بعد وہ واپس آئیں گے. کتنے دنوں بعد آنا؟ کوئی یہ تو انہوں نے بتایا جناب. وہاں پہ جب آئیں گے تو ظاہر ہے خود ہی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے اور لائٹر نوٹ وہ جب سے آئے ہیں شہر میں آگ سی لگی ہوئی ہے. 15 مقامات پہ مارگلا میں آگ لگی ہے. یہ مجھے پتہ ہے. تو اس پہ انہوں نے انکوائری بھی بٹھائی ہے. یہ تھا میرا مطلب آگ سے مراد اور نہیں تھا جناب. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا وہ چل کر رہے ہیں. ایک بندہ ہے سارے ماحول سے جو چل کر رہا ہے وہ محسن نقوی ہے. محسن نقوی سے بالکل آخری بات جاتی مجھے ان کی وہ پی ایس او یاد آ گئی. اب شہر بانو نقوی وہ اے ایس پی جنہوں نے لاہور میں آپ کو پتہ ہے وہ ایک خاتون کو بچایا تھا, بلاسفیمی کی ایکوزیشن تھی, حالانکہ وہ لباس تھا ایک اسکرپٹ والا عربک, تو اس پہ بہادر طریقے سے انہوں نے بچایا. تو بہت سارے لوگوں نے یقینی طور پہ سلوٹ ہم نے اس وقت بھی پیش کیا تھا انہیں. تو ہماری تو بالکل بڑی بہنوں کی طرح چھوٹی بلکہ قدموں سے چھوٹی ہی ہوں گی. تو انہوں نے جناب اس وقت یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کی کوئی دور پار کی چونکہ سادات ہے نا نقوی تو کوئی رشتہ داری تعلق داری ہے. تو وہ چلتے چلتے نکل بھی آئی تھوڑی سی. تو جو اب اس کے واقعے کے بعد وہ سیلیبریٹی بن گئیں تو ان کی شادی کے بڑے چرچے ہوئے. تو ان کی شادی پہ میں صرف ایسے بیک گراؤنڈ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں جانتا ہوں تو لاہور میں ایک بڑی نامی گرامی یہ سید فیملی ہے جن کا بیک گراؤنڈ بیسکلی منڈی بہاؤدین کا ہے. تو پیر بگے شاہ کے نام سے ان کا نام تھا. یہ اس خاندان کی بہو بنی ہے. پیر بگے شاہ کے پوتے سے ان کی شادی ہوئی. کیا کہتے تھے؟ پی بی ایس. ان کا نام پی بی ایس ایبریویشن تھا. ویسے تسنیم حسین نقوی تھے وہ, اور یہ کرنسی ایکسچینج کا کام کرتے تھے. پی بی ایس کرنسی ایکسچینج کسی زمانے میں ٹرانسپورٹ کا بھی تھا ان کا لاہور ایئرپورٹ پہ یہ کچھ ٹھیکے وغیرہ اس وقت کافی پرانے نئے جب ایئرپورٹ اسٹارٹ اور بنا تو اس میں انہوں نے شروع کیا. اسی وقت انہوں نے ایک پلاٹ لیا تھا لاہور میں جو ہوٹل کے لیے مقصد تھا, لاہور ایئرپورٹ کے پاس نئے کے. تو اس پلاٹ پہ آج وہ لاہور سوئس انٹرنیشنل ہوٹل ہے جو پیر بگے شاہ کے بیٹے کا ہے, اور انہیں کے بیٹے سے شہر بانو نقوی کی شادی ہوئی ہے. چلیے اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ تو چونکہ لوگوں کو سیلیبریٹی تھی, لوگوں کو بڑا تجسس تھا, اور پھر یہ اس پہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا. اور مزے کی بات آخری یہ ہے کہ وہ جو فیملی ہے اس فیملی کا تھوڑا بہت لنک اتفاق سے محسن نقوی سے بھی ہے. اچھا پیر بگے شاہ کی جو فیملی. ہاں جی ہاں. اچھا تو یہ ہے. چلیں یہ تو کوئی یہ تو دیکھیں سادات میں یہ چلتا رہتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم نے تو ویسے ہی کہنا تھا کہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہم بتا دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں, تو اسی لیے. اچھا ایک بات آخری مجھے بتائیں. ہاں جی. یہ جو ابھی آپ نے پاگل پن سے شروع کیا اور شادی پہ آپ نے اس کا اختتام کیا, تو
اب یہ جو ساری سچویشن ہے، خاص کر یہ جو جوڈیشری اور ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ، یہ معاملہ جاتا ہوا کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جلدی سے بتا دیں. جلدی سے بتا دیں. ہم نے گراؤنڈ نے چونکہ پھر پاگل پن کا ذکر کیا، میں بولوں گا ضرور. جی پلیز. دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے، پاگل پن سے شروع ہو کے شادی ہو جائے، نہیں تو شادی کے بعد پاگل پن ہوتا ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں ہم جتنے بھی سین وائسز ہیں اس وقت پاکستان میں، وہ ہر کوئی شخص یہی بات کر رہا ہے، باہر سے بھی دیکھے اور اندر سے بھی. ایون حسین شبر زادی صاحب کا آپ نے بڑا زبردست انٹرویو کیا، بڑا مقبول ہوا ہے وہ. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ 4-5 بندے ایک کمرے میں ان کو بٹھا دیں اور فیصلہ کروائیں. ہم بھی بار بار کیا کہتے ہیں، باقی لوگ بھی ابھی ادھر سے امریکہ سے حسین حقانی صاحب ذکر کرتے ہیں. یار سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اس طرح سے نہیں نظام چلنا، آپ بیٹھیں ایک میگنا کارٹا سائن کریں، نیو سوشل کانٹریکٹ. ہاں جی، میگنا اپنا پاکستان اپنا ایک میگنا کارٹا بنائے اور اس ملک کو آگے لے جائے. دیکھیں اس طریقے سے نہ عمران خان دبیں گے. یہ جو فرسٹریشن تھی یہ مجھے بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جو الیکشن کے وقت تھی، اور وہ ایک حل ہے، اپوزیشن میں لگ رہی تھی. آج بھی گورنمنٹ اپوزیشن میں لگ رہی تھی ان کی تقریروں سے. ایک حل میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس ملک کو کہیں بھی جو آئین ہے نا وہ مشترک رکھنے کا ایک سورس ہوتا ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے. پاکستان کے پاس خوش قسمتی سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ہم سب ادارے اور اداروں کے بڑے سربراہان اس 1973 کے آئین پہ عمل کرنا شروع کر دیں. نہیں کریں گے نا، کیوں نہیں کریں گے؟ بدقسمتی یہ نہیں کرتے نا. جو فوجی اشرافیہ ہے، آپ ہم ان کو تو بلیم کرتے رہتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں وائلیٹ. تو ہماری جو سیاسی یہ جو ایگزیکٹو ہوتی ہے یہ کون سی آئین پہ عمل کرتے ہیں بتائیں. آپ دیکھیں ابھی جوڈیشری کے بارے میں مجھے بات کرنے تھے، آپ نے دونوں کے بارے میں کر لی ہے، تو ان کے بارے میں اگر میں بات نہ کروں تو پھر بڑی زیادتی ہو جائے گی. یہ ماشاءاللہ جو ججز صاحبان ہیں بڑے محترم ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان کے بارے میں تنقید بھی میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تو ایک ایشو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے بعد پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں، اور ججز بھی دیکھ لیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے سرزنش بھی کریں، بلا بھی لیں، سزا بھی دے دیں، لیکن بات سن لیں. مجھے یہ بتائیں، نہیں سنیں نا، سن لیں نا، ذرا سن لیں. 2.7 ٹریلین روپیز کے کیسز، ٹیکس کے کیسز، جس میں کچھ ایپلیٹ میں ہیں، کچھ ہائی کورٹ میں ہیں، کچھ سپریم کورٹ میں ہیں. یار فیصلہ کر لیں ان کا، فیصلہ اس دن مارے ٹیکس آ کے کیا گئے ہیں کہ یہ کیس ایسے بنائے ہوئے، یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں جن پہ آپ پلے کر رہے ہیں. میری بات سنیں نا، آپ اڑا دیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں فیصلہ کریں آپ کے سامنے، جو ہاں جو بھی فیصلہ کریں. ایک کرو نا. دوسرا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، سی سی پی. 2010-11 میں یہ ادارہ بنا تھا، آج 2024 ہے. آج تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں 99.9% وہ فیصلے چیلنج ہوئے ہیں. وہ اس کا فورم ہے ایپلیٹ، اس کے بعد ہائی کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ. آپ کو پتہ ہے 99.9% ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. بہت سے کیسز میں اسٹے آرڈر پہ معاملات چلائے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے، اور بیچارے انکوائری رپورٹ دے دیتے ہیں، کبھی شوگر پہ، کبھی دوسرے. نہیں، آرڈر دے دیتے ہیں، آرڈر دیے، آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اپنی مرضی کے کورٹس میں جا کے اسٹے آرڈر. ہاں بٹ یہ تو آپ دوسری طرف چلے گئے نا. دوسری طرف کیسے جا رہے ہیں؟ ہم اس طرف آئیں جو اس وقت ملک کا بڑا مسئلہ ہے. جی، وہ جو فرسٹریشن ہے اس کو ختم کریں، لیکن 1973 کے آئین پہ عمل کریں. وہ ابھی نظر نہیں آ رہی نا ختم ہوتی. دیکھیں بالکل آخری جملے، عمران خان اس وقت دیکھیں جو ان کا پہلا توشہ خانہ کی کیس تھی، سزا وہ معطل ہو گئی تھی 3.5 ماہ کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے نامینیشن پیپرز میں یہ نہیں لکھا. اس کے بعد سائفر کی اپیل بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہے. اس کے بعد آج عدت کا فیصلہ آنا تھا، اور جو تیسرا ان کا کیس تھا توشہ خانہ کیس کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو چل رہا ہے، اس میں ان کو بیل مل چکی ہوئی ہے ہائی کورٹ سے پہلے ہی. ٹیکنیکلی جو پی ٹی آئی کا اب کلیم ہے کہ اگر یہ 2 فیصلے آج آ جاتے یا ایک ہفتے میں آ جاتے ہیں تو عمران خان کی رہائی جو ہے کم از کم بیل پہ بھی ہوتی تو وہ ممکن ہو جاتی. لیکن دوسری طرف کیا فرسٹریشن ہے کہ وہ ملک ریاض نے اپروور بننے سے انکار کیا بقول ان کے ٹویٹ کے، تو اب ان کے ریٹس کیے جا رہے ہیں اور ایک نیا کیس تیار کیا جا رہا ہے. ایک اور بھی بات میں نے سنی ہے، یہ فرسٹریشن ہے دوسری طرف سے بھی. دیکھیں ملک ریاض کا جو وہاں پہ بیریا ٹاؤن کے آفسز ہیں وہ سیل کر دیے. ہاں جی، تو
بلکہ ہم نے تو کسی دن لائیں گے ملک ریاض کے بھی جو کچھ معاملات victims ہیں افیکٹیز لوگ جو ہے نا وہ ویسے کافی دنوں سے ہم سے ریکویسٹ ہاں کر اس رہے کا ہیں. اس چیز سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ہے ان کا جو بھی بحریہ کا معاملہ ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور کمنٹس کیجئے. اور ہمارا یہ پروگرام آپ منڈے, وینسڈے اور سیٹرڈے کو پاور FM 99 پہ 4 سے 5 بجے تک سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.